الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورہ قاف ان بڑی مکی صورتوں میں سے ایک ہے. عام طور سے قرآن پاک کی جو بڑی صورتیں ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ عموماً مختصر ہیں. ان کے مقابلے میں سورہ قاف ذرا بڑی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عموماً توحید اور آخرت کا بیان زیادہ قوت کے ساتھ، مدنی صورتوں میں عموماً احکام کا بیان ہے، اس لیے کہ توحید اور آخرت کے پختہ یقین کے بغیر انسان کے لیے احکام کسی کام کے نہیں ہیں. احکام سے انسان کو اسی وقت نفع ہوتا ہے جب اسے توحید اور آخرت کا پختہ یقین ہو، اور احکام پر عمل کرنے میں وہ مخلص بھی اسی وقت ہوتا ہے جب اسے ان دو باتوں کا یقین ہو کہ اللہ ایک ہے، شرک سے وہ پاک ہو، اور مجھے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے. ان دونوں باتوں کا جب یقین ہوتا ہے تو انسان کو خود بخود نبوت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پھر میں کیسے حساب دوں گا. اللہ ایک ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، لیکن میں اللہ کی عبادت کس طرح کروں؟ کون بتائے گا مجھے کہ اللہ کی کیا منشا ہے؟ اللہ سے تو میری ملاقات ہوتی نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں پوچھ سکتا، تو یہ کون بتائے گا؟ یہاں انسان کو شدت سے نبوت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات انبیاء کرام بتلائیں گے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی کیا منشا ہے. اور انسان کو یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اللہ اکیلے ہیں اور اللہ کی یہ منشا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مجھے جتنی نعمتیں حاصل ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، تب بھی صرف جذبہ شکر سے مغلوب ہو کر اور صرف اللہ کی محبت سے مغلوب ہو کر اللہ کا کہنا ماننے والے دنیا میں بہت کم ہوتے. شاید یہ کام انبیاء کرام علیہ السلام کر لیتے، باقی عام انسانوں کے بس کا نہیں. عام انسان تو اس وقت اچھا انسان بنتا ہے، اس وقت شریف انسان بنتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے میرے سر پر ڈنڈا مسلط ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے جن کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم پولیس اسٹیشن مینیج کر لیں گے، ہم عدالت کو خرید لیں گے، ہم حکومت کو خرید لیں گے، وہ منمانی کرتے ہیں، چاہے جتنے پڑھے لکھے ہوں، چاہے جتنے اچھے گھرانے کے ہوں، چاہے جتنے اچھے خاندان کے ہوں. جو انہیں یقین ہوتا ہے کہ نہیں پکڑے جائیں گے، مار پڑے گی، کورٹ میں جائیں گے، ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا، جیل ہو سکے، تو انسان شریف ہو جاتا ہے. یہ مزاج ہے انسان کا. بالکل اسی طرح آدمی حاجی ہو جائے، عمرے پر عمرے کر لے، سال میں 12 عمرے کرے، بڑی بڑی مسجدیں بنا لے، بڑے بڑے مدرسے بنا لے،
شکل صورت چاہے جیسی بنا لے، وہ اندر سے اچھا انسان نہیں بن سکتا، اس کی تنہائیاں گناہوں سے خالی نہیں ہو سکتی، اس کی نیت صحیح نہیں ہو سکتی جب تک اس کے دل میں اس کا یقین نہ ہو کہ میری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ صرف حساب نہیں دینا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا۔ آپ سوچیں دنیا میں اگر کسی بڑے کے سامنے، ایسے بڑے کے سامنے حساب دینا ہو جس سے انسان کو عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، تو کتنا ڈر لگتا ہے بھائی وہ نہ حساب لیں، کوئی اور لے لے۔ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، فارسی کا شعر ہے، نہ مجھے پورا شعر یاد ہے اور نہ آپ کے سمجھ میں آئے گا، اس لیے سنانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ میں آپ کا بہت گنہگار بندہ ہوں، لیکن مجھے آپ کی رحمت سے بڑی امید ہے، مجھے امید ہے کہ آپ قیامت کے دن مجھے معاف کر دیں گے اور میرا حساب نہیں لیں گے۔ لیکن اگر اللہ آپ یہی فیصلہ کریں کہ حساب ہی لینا ہے تو بس ایک درخواست ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ لیجیے۔ میں اپنے آقا کے سامنے اپنے گناہوں کا حساب نہیں دے پاؤں گا، پھر چھپ کر حساب لے لیجیے۔ اللہ سوچیں، حساب ہوگا اور اس طرح حساب ہوگا کہ ہمارا حساب سب کو نظر آئے گا، اللہ ہی دیکھیں یہی کیا کم ہے، حضور بھی دیکھیں گے، ماں باپ بھی دیکھیں گے، بچے بھی دیکھیں گے، جاننے والے بھی دیکھیں گے، دوست احباب بھی دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم اس دن گنہگار کا یہ حال ہوگا کہ اس کا بس چلے تو وہ درخواست کرے گا، اللہ حساب بند کر دیجئے، مجھے جہنم میں ڈال دیجئے، میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں، لیکن اللہ یہ حساب بند کر دیجئے، اس رسوائی سے مجھے بچا لیجئے۔ پچھلی ملاقاتوں میں بار بار ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا سا موت کا تجربہ کرایا، جن کو ابھی موت نہیں آئی تھی لیکن ان کو ایک قسم کا تجربہ کرایا گیا، روح نکل گئی، پھر بعد میں واپس کر دی گئی کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، اور کچھ وقفے کے لیے ان کو کچھ مناظر دکھائے گئے۔ اور یہ کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، نیند میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ روح نکلتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ جس طرح موت میں روح نکلتی ہے نیند میں بھی روح نکلتی ہے، پھر نیند کے بعد روح واپس کر دی جاتی ہے، موت آ جاتی ہے تو روک لی جاتی ہے۔ اور اس زمانے کے ساری دنیا کے سائنسداں اس کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں ایسے تجربات لوگوں کو ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ تجربات اکا دکا نہیں ہیں، دسیوں ہزار ہیں۔ امریکہ میں باقاعدہ ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس کا کچھ لیگ اس کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو اس قسم کے لوگوں کے حالات جمع کرتے ہیں اور پھر ان کے انٹرویوز لیتے ہیں مختلف زبانوں میں۔ ہم نے تو بہت کثرت سے عربی میں انٹرویو سنے، بعض ایسے لوگوں کے جن کی مادری زبان عربی تھی اور بعض ایسے لوگوں کے جن کی مادری زبان کوئی اور تھی لیکن ان کا عربی میں ان کے انٹرویو کا ترجمہ کیا گیا۔ تو ایک عورت نے اپنے حالات بیان کیے کہ مجھے یہ تجربہ ہوا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے جسم سے نکل گئی اور پیش ہوئی، اور ایک نور ہے بہت خوبصورت ہے، اور وہ جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو کوئی آواز نہیں آتی، بس مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے ایسا۔ اچانک میری زندگی سامنے آ گئی، ایک ایک عمل سامنے آنے لگا، تو مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی، اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا یہ نام اعمال بند ہو جائے، میں جہنم میں چلی جاؤں، مجھے سزا دے دی جائے، لیکن یہ نام ہے۔ جبکہ اس نے وہاں یہ تجربہ کیا کہ صرف اس نور کے سامنے اس کی زندگی سامنے آ رہی ہے، قیامت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا سب کے سامنے آئے گی زندگی۔ آپ سوچیں دنیا میں جن لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے تو کس طرح کیا جاتا ہے؟
ان کے بعض نامناسب سے فوٹو لے لیے جاتے ہیں، کچھ ان کے راز جمع کر لیے جاتے ہیں، اور پھر ان سے عموماً پیسے وصول کیے جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ اگر تم نے پیسے نہیں دیے تو ہم اس کو عام کر دیں گے، یا ہم اس کو تمہارے گھر والوں کے پاس بھیج دیں گے۔ بچوں سے کہا جاتا ہے ہم تمہارے والدین کے پاس بھیج دیں گے، بیوی سے کہا جاتا ہے ہم تمہارے شوہر کے پاس بھیج دیں گے، شوہر سے کہا جاتا ہے تمہاری بیوی کے پاس بھیج دیں گے۔ اس زمانے میں کہا جاتا ہے ہم فیس بک میں ڈال دیں گے، ہم اس میں ڈال دیں گے، اس میں اور آدمی گھبرا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جب اتنا ڈر لگتا ہے آدمی کو، اور قیامت کے دن کوئی راز نہیں رہے گا، پھر بھی انسان تنہائیوں میں اگر گناہ کرتا ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر وہ دھوکہ دیتا ہے، اگر وہ دوسروں کا حق دبا لیتا ہے، اگر وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے اس اطمینان کی وجہ سے کہ فلاں کیا کر لے گا میرا، اگر اس کے اندر بڑائی ہے، وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو پھر اسے اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے میرے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آخرت کا یقین ہوتا تو میں یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ اور آخرت کا یقین تو ایمان کا بنیادی یقین ہے نا، توحید کا یقین، آخرت کا یقین، نبوت کا یقین، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین، ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا یقین، فرشتوں کا یقین، کتابوں کا یقین، یہ تو بنیادی یقین ہے نا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو جائے تو یقین ہی نہیں بچا، ایمان ہی نہیں بچا۔ تو مسئلہ یہ ایمان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان، ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب کرے۔ مکہ مکرمہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ان میں عموماً توحید کو بیان کیا گیا اور آخرت کو بیان کیا گیا۔ لوگ توحید کو جلدی سے قبول نہیں کرتے تھے، ان کے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اتنا بڑا نظام اکیلے اللہ کیسے چلا لیں گے، کوئی تو مددگار چاہیے۔ زمین بھی اللہ ہی نے بنائی، آسمان بھی اللہ ہی نے بنائی، اور بہت سمجھانے پر جب یہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی تھی تو ان کے لیے رکاوٹ یہ ہوتی تھی کہ باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے چھوڑ دیں اس کو۔ اس شرک کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہوتے تھے، مثلا مکے والوں کے مفادات شرک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ مکے والوں کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر تھا، اور ان کی تجارت پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی، تو ان کو لگتا تھا پورا عرب تو مشرک ہے، سب بت پرست ہیں، اگر ہم نے بت پرستی چھوڑ دی تو ہم پورے عرب سے تجارت کیسے کریں گے؟ اور کعبہ بت پرستی کا مرکز ہے، اگر یہاں بت پرستی ختم ہو گئی تو کون آئے گا یہاں؟ مکہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس سے پہلے سے حضور کے جد امجد حضرت ہاشم کے زمانے سے مکہ دنیا کا سب سے بڑا کاروباری مرکز تھا۔ یہ بات کوئی عقیدت میں نہیں کہی جا رہی، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں سب سے بڑا کاروباری مرکز مکہ تھا، پوری دنیا کا مال کھنچ کر مکہ آتا تھا اور پھر مکے سے پوری دنیا میں جاتا تھا۔ مکے کے ذریعے پوری دنیا کا آپس میں رابطہ ہوتا تھا، مشرقی دنیا اور مغربی دنیا کا رابطہ ہوتا تھا مکے کے ذریعے، مکہ نقطۂ اتصال تھا۔ یمن سے پورا مال مکہ جاتا تھا، مکے سے ملک شام، اور ملک شام سے پورا مال مکہ آتا تھا، مکے سے یمن، اور پھر یمن سے ادھر ہندوستان کی منڈیوں میں، اور ملک شام سے ادھر یورپ اور افریقہ کی منڈیوں میں جاتا تھا۔ تو مکے والے ڈرتے تھے اگر ہم نے بت پرستی چھوڑ دی تو ہمارا تو دھندا ہی بند ہو جائے گا، ہماری تو سرداری اسی بنیاد پر ہے، لوگ تو ہمیں نوچ کھائیں گے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا۔ ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو لوگ ہمارا جینا مشکل کر دیں گے، ہمیں تو اچک لے جائیں گے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے وہ شرک چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ باقی شرک کا بودا پن، شرک کی کمزوری
آدمی کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آخرت کا مسئلہ انسان کی جلدی نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے کہ کوئی مردہ زندہ ہو یہ دکھائی دیتا نہیں، قبر کے اندر کے کیا حالات ہیں وہ نظر آتے نہیں۔ حالانکہ اب تو سائنسداں یوں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہیں پر اور کیا کیا ہو ہمیں دکھائی نہ دے رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک دنیا نہیں ہے، ایسی بہت ساری دنیایں ہیں جو ایک ساتھ چل رہی ہیں، اور انسان کو ہر چیز نظر نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مخصوص روشنی کی لہریں ہوتی ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری لہریں ہیں جو نہیں نظر آتی ہیں، اس کی وجہ سے نہ معلوم کتنی چیزیں ممکن ہے یہاں کچھ اور مخلوقات بھی، آخر جنات آتے ہی جاتے ہیں نہیں نظر آتے، فرشتے آتے جاتے ہیں نہیں نظر آتے، نہ معلوم کتنی چیزیں نہیں نظر آتی۔ اور ایک زمانے تک سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ جو نہ نظر آئے اس کا انکار کر دو۔ اب تو مصیبت یہ ہے کہ ان کو جتنی چیزوں کو مانے بغیر وہ دنیا کی اور کائنات کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے، ان میں سے اکثر چیزیں نظر نہیں آتی۔ وہ مجبور ہو گئے ہیں اس بات کو تسلیم کرنے پر کہ نظر آنا ضروری نہیں ہے، سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور قرآن نے جن حقیقتوں کو بیان کیا ہے وہ سب اس دنیا میں رہتے ہوئے نظر نہیں آتی، لیکن سمجھ میں سب آتی ہے۔ قرآن کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ حال قبر کا ہے، قبر کے اندر کے حالات سب کو نہیں نظر آتے، لیکن جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو نظر آتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا ملک شام کا، شیخ عبد الرحمن الحفار رحمۃ اللہ علیہ ملک شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور ان کا پورا خاندان تھا جس کا سرنیم حفار تھا۔ ان کے خاندان کے بہت بڑے عالم کا ابھی چند سالوں پہلے انتقال ہوا، کافی دنوں سے وہ خاندان چلا، تو اس خاندان کے پہلے بڑے عالم تھے عبد الرحمن الحفار۔ حفار کے معنی ہے قبر کھدو، آپ کی زبان میں قبر کھودنے والا۔ یہ عبد الرحمن الحفار ایک قبرستان میں قبریں کھودتے تھے۔ 35 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، اور ایک لفظ بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا، بس یہی کام تھا قبر کھودنا۔ عام طور سے اس قسم کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں اس زمانے میں تو خیر پھر بھی کافی پڑھنے لکھنے کا رواج ہو گیا، پرانے زمانے میں صدیوں پہلے کہاں پڑھنے لکھنے کا اتنا رواج تھا۔ ایک عورت آئی، 35 اور 40 کے درمیان ان کی عمر تھی۔ ایک عورت آئی، اس نے آ کر کے کہا کہ ایک قبر تیار کر دو، جنازہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، ان کا تو کام یہی تھا، انہوں نے قبر تیار کر دیا۔ جنازہ آیا تو اس جنازے میں زیادہ لوگ نہیں تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، اور وہ تھوڑے سے بھی شہر کے کچھ بہت مشہور لوگ نہیں تھے۔ ان کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ کوئی بیچارہ غریب گھرانہ ہے، اس کا جنازہ ہے۔ قبر میں جنازے کو اتارنے کے لیے عام طور سے وہی خود ہی اترتے تھے، اترے اور جو ہاتھ میں لیا میت کو، جیسی ہاتھ میں لیا بے ہوش ہو کے گر گیا اسی قبر میں۔ لوگوں نے جلدی سے اٹھایا، پانی چھڑکا، پھر کوئی اور صاحب اترے، تدفین کا عمل مکمل ہوا۔ لوگ سمجھے بہت تھک گئے ہوں گے۔ ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی انہوں نے میت کو ہاتھ میں لیا، ان کو یہ دکھائی دیا کہ 2 نہایت خوبصورت چہرے والے لوگ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے، بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہیں، بہت خوشبو ہے جو ان کے جسم سے آ رہی ہے، اور انہوں نے آ کر کے فوراً میت کو ان کے ہاتھ سے لیا اور لے کر چل دیے، اور قبر تا حد نظر کشادہ ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا ایک بہت خوبصورت باغ ہے، جہاں تک نظر جائے وہاں تک، اور کسی کو نہیں نظر آیا یہ منظر، ان کو نظر آیا، وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگوں نے اٹھایا، کوئی بات نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہی عورت پھر آئی اور اس نے کہا کہ ذرا قبر تیار کرو، جنازہ آئے گا۔ انہوں نے پھر قبر تیار کیا۔ چونکہ ایک مرتبہ تجربہ ہو چکا تھا نا تو دل ذرا مضبوط ہو جاتا ہے، وہ پہلا واقعہ تھا، اتنا اثر ہوا تھا۔ دوبارہ پھر جو میت کو ہاتھ میں لیا تو بے عینی ہی وہی واقعہ پیش آیا۔ 2 نہایت خوبصورت لوگ خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے بہت عمدہ گھوڑوں پر بیٹھے نظر آئے، اور میت کو لیا اور چلے گئے۔ باقی سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میت یہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، لے کے چلے گئے، وہ روح کو لے کے چلے گئے۔
لیکن اس مرتبہ ان کا وہ حال نہیں ہوا کہ بے ہوش ہو جاتے، گر جاتے۔ قبر کو انہوں نے دیکھا، تاحد نظر کشادہ ہو گئی۔ جیسی تدفین سے فارغ ہوئے، وہ عورت جا رہی تھی، یہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے اور روکا، اماں ذرا رک جاؤ، مجھے بتلاؤ یہ دونوں جنازے کس کے تھے؟ تو اس عورت نے کہا میں غمگین ہوں پہلے سے، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے جانے؟ تو کہا نہیں اماں پریشان نہیں کر رہا، میں نے کچھ دیکھا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہ کیا دیکھا ہے؟ بتلایا ایسا ایسا دیکھا ہے۔ تو وہ باہر ہونے لگی، کہا ہاں یہ دونوں میرے بیٹے تھے، پہلے جس کا جنازہ آیا تھا وہ چھوٹا تھا، دوسرا جس کا جنازہ آیا تھا وہ بڑا تھا۔ پہلا بیٹا مدرسے میں قرآن پڑھتا تھا، دوسرا بیٹا کارپینٹر تھا، محنت کر کے حلال روزی کماتا تھا اور اپنے بھائی کا خرچ پورا کرتا تھا۔ بس یہ کہتے ہیں اچھا یہ ہے قرآن کی اور علم دین پڑھنے کی برکت۔ وہ پھاوڑا ووڑا وہیں پھینکا، اور ملک شام میں ایک مشہور جامعہ ہے، جامع التوبہ، ایک مشہور مسجد جامع التوبہ، وہاں مدرسہ بھی ہے۔ جامع عربی میں مسجد کو کہتے ہیں جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہو، اور جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ بہت مشہور مسجد ہے وہاں، جامع التوبہ، وہاں ایک مدرسہ بھی ہے، وہاں پہنچے گی۔ اور وہاں جا کر جو ذمہ دار سے ان سے کہا کہ میرا داخلہ لے لیجئے میں پڑھوں گا۔ ان کا اب تک کچھ پڑھا نہیں، اب کچھ بھی نہیں پڑھا، الف با تاسا بھی نہیں پڑھا، نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جو پڑھنے کی عمر تھی اس میں پڑھا نہیں، اور اب آئے ہو پڑھنے کے لیے، اس عمر میں نہیں پڑھائی ہوتی۔ تو انہوں نے اصرار کیا نہیں حضرت میرا تو داخلہ لے لیجیے، اب مجھے پڑھا دیجیے میں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، بچپن میں کیوں نہیں پڑھا تھا، اب کیوں پڑھا؟ کہا بھائی بچپن میں والدین کو خیال نہیں آیا تھا، میں تو قبر کھودا کرتا تھا قبرستان میں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس لیے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بھی متاثر ہوئے واقعہ سن کر کے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ۔ وہ آگے کتابیں لے کر کے، اور پھر انہوں نے ایسی محنت سے پڑھا، سچی طلب کے ساتھ آئے تھے۔ وہ ملک شام کے بہت بڑے چوٹی کے فقیہ بنے، شیخ عبد الرحمن الحفار۔ الحفار ان کا لقب تھا، قبر کھودنے والے، اور پھر پورا ان کا خاندان اس کا سرنیم تھا الحفار۔ ابھی چند سال پہلے ان کے خاندان کے ایک بڑے آخری عالم کا انتقال ہوا، تو جامع التوبہ کے ایک بڑے ذمہ دار نے جو انٹرویو دیا وہ میں نے سنا، بعض لوگوں کو سنایا بھی تھا میں نے عربی کا وہ انٹرویو۔ تو آپ دیکھیں اسی قبرستان میں رہتے ہوئے ان کو نظر آیا، باقی سب کو نہیں نظر آیا۔ اللہ جس کی چاہتے ہیں آنکھیں کھول دیتے ہیں اور اسے دکھا دیتے۔ لیکن میرے دوستو آخرت حقیقت ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، سب کچھ ڈوب جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر دل میں آخرت کا یقین نہیں ہوا۔ اور یاد رکھیں جب تک آخرت کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک زندگی نہیں بدل سکتی۔ صدقے کرنے سے، خیرات کرنے سے، مسجدیں بنانے سے، مدرسے بنانے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے زندگی نہیں بدلتی ہے، بلکہ یہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اس میں نیت صاف نہیں ہوتی۔ زندگی اس وقت بدلتی ہے جب یقین درست ہو، اور جب یقین درست ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے، اس کے بعد تو جتنا پختہ یقین ہوتا ہے اتنا چھوٹا صدقہ اتنا بڑا اجر کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر تو ایک چھوٹا سا ذرہ پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر یقین درست نہیں ہے تو پہاڑ بھی بیکار ہو جائے گا قیامت کے دن، اور اگر یقین درست ہے تو انسان نے اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی ضروری نہیں کہ وہ بہت مالدار ہو، بہت دولت مند ہو، جو اس کی حیثیت ہے وہ صدقہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق اسے اجر عطا فرمائے۔ آخر کوئی بڑا سے بڑا مالدار آدمی کروڑوں روپے صدقہ کرے، صحابہ کرام کے صدقے کے برابر تو نہیں پہنچ سکتا اس کا صدقہ۔ فرق کہاں ہے؟ فرق گنتی میں نہیں ہے، فرق مالیت میں نہیں ہے، فرق دل کے حال میں، فرق یقین میں۔ جو صحابہ کا یقین تھا وہ بعد والوں کا یقین نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا یقین عطا فرمائے۔ اخلاص اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا، گناہوں سے زندگی اس وقت تک پاک ہو ہی نہیں سکتی جب تک دل کا حال نہ بدلے، جب تک یہ یقین نہ بدلے۔ اسی کے لیے مراقبے کرائے جاتے ہیں، اسی کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے، اسی کے لیے اللہ والوں سے تعلق کی ضرورت بتلائی جاتی ہے کہ جب ان سے تعلق ہوتا ہے، جب ان سے
ان کی صحبت نصیب ہوتی ہے اور ان کی دعائیں ملتی ہیں، اور انسان واقعی اپنے کو ان کے حوالے کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ اس کا یقین بناتے ہیں۔ اور جب اس کا یقین بن جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اسے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اللہ سامنے سے دیکھ رہے ہیں، مجھے جا کر اللہ کے پاس حساب دے رہے ہیں، میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ کیمرے کے سامنے کوئی سگنل نہیں توڑتا، کیمرہ لگاؤ تو کوئی چوری نہیں کرتا، آواز ریکارڈ ہو رہی ہو تو کوئی غلط نہیں بولتا۔ کتنا محتاط ہو جاتا ہے انسان اگر اسے پتہ چل جائے کہ آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، کتنا محتاط ہو جاتا ہے انسان اگر اسے پتہ چل جائے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، تو پھر کتنا محتاط ہوگا انسان اگر اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے ہر وقت کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور میری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس آخرت کے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس وہ صرف اس لیے انکار کرتے ہیں کہ انہیں ڈر لگتا ہے اگر آخرت کو مان لیں گے تو زندگی کی منمانی چھوڑنی پڑے گی، پھر رب مانی زندگی گزارنی پڑے گی، پھر پابندی کرنی پڑے گی۔ اور شیطان انہیں ڈراتا ہے اتنی بڑی زندگی میں کیسے پابندی کرو گے؟ ارے بھائی اتنی بڑی زندگی اللہ نے دی ہے نا، اللہ جس دن چاہیں گے زندگی ختم کر دیں گے۔ زندگی نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، زندگی کسی کی نہیں ہے، نہ ہم کو زندگی ہمارے ماں باپ نے دی ہے نہ ہم کو زندگی کسی اور نے دی ہے، زندگی تو اللہ نے دی ہے، جس دن اللہ چاہے واپس بلا لیں۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے اور اللہ کہتے ہیں میں اس زندگی کا حساب لوں گا۔ اور آدمی مانے یا نہ مانے، منمانی کرے یا رب مانی کرے، مرنا تو ہے، مرنے سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، اور اپنی مرضی سے نہیں مرنا، اللہ کی مرضی سے مرنا ہے۔ اللہ جب تک چاہے، کتنے ہیں دنیا میں جو مرنے کی تمنا کرتے ہیں، اللہ انہیں موت نہیں دیتے۔ اب یہ اور رکھ لو، پتہ ہے اس وقت بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے مرنے کی تمنا کر رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خوب فسادات برپا کیے اس امید میں کہ ملک کی باغ ڈور ہمیں مل جائے گی، جب وقت آیا تو انہیں سائڈ کر دیا گیا۔ اب وہ کب سے تمنا کر رہے ہیں، مر ہی جاتے ہیں تو اچھا تھا، نہیں مر رہے، رگڑتے رہو، ذلیل ہوتے رہو، دیکھتے رہو اپنی آنکھوں سے، دکھ برداشت کرتے رہو۔ کتنے ہیں جو تمنا کرتے ہیں مرنے کی، موت نہیں آتی، اور کتنے ہیں جو جینے کی تمنا کرتے ہیں، موت اٹھا لے جاتی ہے۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے کوئی ایک سیکنڈ آگے نہیں کر سکتا، کوئی ایک سیکنڈ پیچھے نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کا وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اسے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ بات معلوم ہے کہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، ہمارے اپنے اختیار کی نہیں ہے، ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے، ہم نے زندگی اللہ سے مانگ کر نہیں لی ہے، اور جب تک ہم چاہیں اس وقت تک ہم نہیں جی سکتے ہیں، اللہ جب تک چاہیں گے ہمیں رکھیں گے اور جب چاہیں گے واپس بلا لیں گے۔ اور پھر یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، تو پھر پابندی سے کیا ڈرنا؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ڈراتا ہے کہ پابندی کرنی پڑے گی، کون سی مصیبت آ جائے گی پابندی کرنی پڑے گی، بلکہ پابندی نہ کرنے میں مصیبت آئے گی، پابندی کرنے میں مصیبت نہیں آئے گی۔ اور شیطان ڈراتا رہتا ہے، جس دن انسان طے کر لیتا ہے کہ مجھے پابندی کرنا ہے، اس دن اسے لگتا ہے کہ میرے بندھن ٹوٹ گئے، میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جس کو انسان آزادی سمجھتا ہے یہ آزادی نہیں ہے، یہ بدترین غلامی ہے، یہ بدترین قید ہے۔ اور جس دن وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور جس دن وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی مرضی سے جینا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میری موت اللہ کے حکم سے آئے گی، مجھے اللہ کی مرضی سے جینا ہے، مجھے اللہ کی مرضی سے کمانا ہے، مجھے اللہ کی مرضی سے خرچ کرنا ہے، اور اللہ کی مرضی کے مقابلے میں مجھے کسی کی نہیں ماننی ہے، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ ماں باپ کی، نہ چھوٹوں کی، نہ بڑوں کی، نہ پڑوسیوں کی، نہ دوست احباب کی۔ مجھے کسی نے نہیں پیدا کیا، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور میں کسی کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، میں اللہ کے پاس واپس جاؤں گا۔ مجھے تو صرف اللہ کی بات مانی ہے، اللہ کا کہنا ماننا ہے، اور جو اللہ کی منوائے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ جس دن انسان یہ فیصلہ کرتا ہے اس دن اسے لگتا ہے آج مجھے حقیقت میں آزادی ملی، لگتا ہے جیسے زنجیریں ٹوٹ گئی۔
یہ دھوکہ ہے شیطان کا. شیطان ڈراتا ہے پابندی کرنی پڑے گی. پابندی نہیں، حقیقت میں آزادی مل جاتی ہے. پھر انسان کھلی فضا میں سانس لیتا ہے. پھر انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اور اللہ کا تو سب کچھ ہے. پوری دنیا اللہ کی ہے، پوری کائنات اللہ کی ہے، دنیا بھی اللہ کی ہے، آخرت بھی اللہ کی ہے. اس کو تو حقیقت میں میرے دوستو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو وہ مزہ ہے جو چکھے بغیر نہیں معلوم ہو سکتا. جیسے کسی نابالغ کو بلوغ کے بعد کے احوال نہیں سمجھائے جا سکتے. جیسے کسی شخص نے کوئی مٹھائی کبھی نہیں کھائی تو اس کو الفاظ سے اس کا مزہ نہیں سمجھایا جا سکتا. ایک ہی راستہ ہے کہ چکھ کے دیکھ لو. کسی پھل کو کبھی نہیں چکھا تو اس کا مزہ نہیں سمجھایا جا سکتا. کسی نے زندگی میں کبھی آم نہیں کھایا، کوئی بڑا سے بڑا لیکچرر اس کو بتلا سکتا ہے کہ آم کا مزہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی راستہ، بھائی ایک بار چکھ کے تو دیکھو، ایک بار کھا کے تو دیکھو. بالکل اسی طرح ایک اللہ کو مان لینے کے بعد اور اپنے آپ کو 100% اللہ کے سپرد کر دینے کے بعد اور آخرت کا مکمل یقین آ جانے کے بعد اور کامل اخلاص آ جانے کے بعد کیسی آزادی نصیب ہوتی ہے. جس کو نصیب نہ ہو اس کو الفاظ میں نہیں سمجھایا جا سکتا. بس جس کو مزہ مل جاتا ہے پھر تو وہ اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیا وجہ تھی؟ صحابہ کرام جانیں قربان کر دیتے تھے لیکن اللہ کی نافرمانی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے تھے. اور آج بھی ایسے خوش نصیب لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہے جو اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. امریکہ نے لے جا کر کے اپنے جیلوں میں جن لوگوں کو بند کیا تھا کسی ایک سے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرا پائے. کئی دن بھوکے رہتے تھے اور ان کے سامنے سور کا گوشت اور شراب رکھی جاتی تھی، یہ کھاؤ اور یہ نہیں کھائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے لیکن نہیں کر سکے وہ لوگ. کتنے ایسے سپاہی جو ان کو سزا دینے پر مسلط کیے گئے تھے، ان حالات کو دیکھ کر کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ کون سی طاقت ہے جو ان کے پاس؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ طاقت ہمارے پاس نہیں. یہ کون سی طاقت ہے جو ان کے پاس؟ اتنے زمانے سے گھر والوں سے دور رہنے کے باوجود، جیلوں میں بند ہونے کے باوجود، ان کے سامنے جو عریاں لڑکیاں آتی تھی ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی نظر اٹھا کر ان کو نہیں دیکھا. کتنی لڑکیوں نے صرف اسی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا. دوستو ہمارا مسئلہ یہ ہے، اس زمانے میں عام طور سے یہ شکایت ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو انشاءاللہ یہ سب نہ ہوتا. اللہ کرے کہ ہم مسلمان تو بنے. منمانی زندگی گزار کر کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آخرت کو فراموش کر کے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزار کر کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ کر میری زندگی ہے میں جو چاہوں کروں، یہ سمجھنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میری زندگی نہیں ہے، اللہ کی زندگی ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے. اللہ نے ہمیں دنیا کی زندگی دی ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. جیسے کوئی آدمی کاروبار کرنے بیٹھے، باپ نے اس کو پیسے دیے، بیٹے یہ پیسے ہیں اس سے کاروبار کرو. وہ سوچے اتنے پیسے مل گئے اب تو عیاشی کرنا ہے. تو باپ نے اس کو پیسے عیاشی کے لیے نہیں دیے، باپ نے اس کو پیسے کاروبار کرنے کے لیے دیے. بھائی بزنس کرو اور اس سے کماؤ، پھر گھر بھی بناؤ، پھر شادی بھی کرو، پھر گاڑی بھی لو، پھر دوسرے کام بھی کرو، لیکن یہ پیسے فضول ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو زندگی کا سرمایہ دیا ہے آخرت بنانے کے لیے. بناؤ، اپنی آخرت بناؤ، پھر جنت بھی بنے گی، پھر حوریں بھی ملیں گی، پھر نعمتیں بھی ملیں گی، پھر کھانا پینا بھی ملے گا. ہم نے تم کو عیاشی کرنے کے لیے اور اس سرمایہ کو ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. آخرت نہیں سمجھ میں آتی تھی، اور نہ سمجھ میں آنے کی بنیادی وجہ ہے کہ شیطان ڈراتا تھا کہ اگر یہ بات مان لو گے، اگر تم آخرت کو مان لو گے تو تمہاری آزادی ختم ہو جائے گی. آج بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ اسی کا نعرہ نا، آزادی آزادی آزادی. کیسی آزادی؟ آج سوچے، آج جس کو عورت کی آزادی کہا جاتا ہے اس آزادی کا حال یہ ہے کہ جہاں کئی فٹ برف جمتی ہے. ہمارے ہندوستان میں عام طور سے ایک چھوٹے سے خطے کو الگ کر کے برفباری تو ہوتی نہیں. سردی جو ہوتی ہے، یو پی والے غور کریں، یو پی میں جو سردی ہوتی ہے وہ عام طور سے کچھ 7-8 ڈگری تک پہنچتی ہے، کبھی 6 ڈگری تک پہنچ جاتی ہے. تو کیا حال ہوتا ہے سردی. اور جہاں -10 اور -20 ہو، منفی کئی فٹ برف جمی ہوئی،
اور مرد سر سے پیر تک بالکل پیک، اور عورت بیچاری وہاں بھی وہ شارٹ اسکرٹ پہنے ہوئے، اس کے پیر کھلے ہوئے، نہیں بند کر سکتی، اسے اجازت نہیں ہے بند کرنے کی۔ یہ آزادی ہے یا اس سے زیادہ بدترین کوئی غلامی نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سی آزادی ہے کہ تم اسے پابند کرو کہ تمہیں اپنا لباس بند کھولنا ہے، اور اگر وہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنا جسم بند کر، نہیں بالکل نہیں بند نہیں کر سکتے۔ یہ عورت کی آزادی کے خلاف، یہ آزادی کے خلاف ہے، یہ عورت کی غلامی کے خلاف ہے۔ اگر وہ آزاد ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کو ڈھانکنا چاہتی ہے، ڈھانکنے دو۔ اور جسے جہنم میں جانے کا شوق ہے، اپنا جسم دکھا کر اپنے کو ننگا کر کے جہنم میں جانے کا شوق ہے، کون ڈنڈا لے کر کے اس کا جسم بند کراتا ہے؟ لیکن جسے جہنم سے بچنے کا شوق ہے اور جو اپنا جسم بند کرنا چاہتی ہے، اس پر حکم مسلط کیا جاتا ہے، نہیں تمہیں کھولنا پڑے گا۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ بدترین غلامی ہے۔ آزادی کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آزادی انسان کو اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک انسان شیطان کے بندھنوں سے آزاد نہ ہو جائے۔ اور اللہ کی غلامی، تو بندہ تو پیدا ہی ہوا ہے غلامی کے لیے۔ اس دنیا میں حقیقت میں کوئی آزاد نہیں ہو سکتا، آزادی ممکن نہیں ہے اس دنیا میں۔ ہر شخص بندگی کرتا ہے، ہر شخص غلامی کرتا ہے، پیدا ہی ہوا انسان غلامی کے لیے۔ یا تو وہ نفس اور شیطان کی غلامی کرے گا یا اللہ کی غلامی کرے گا۔ چونکہ اللہ اس قابل ہے کہ اللہ کی غلامی کی جائے، اللہ رب ہیں، اللہ مالک حقیقی ہیں، اللہ اس قابل ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس لیے اللہ کی بندگی کر کے مخلوق کی غلامی سے آزادی مل جاتی ہے۔ شیطان تو مخلوق ہے نا، نفس بھی مخلوق ہے، شیطان بھی مخلوق ہے۔ مخلوق کی غلامی بری چیز ہے، خالق کی غلامی تھوڑی بری چیز ہے۔ آپ کے گھر میں کسی اور کا حکم چلے، یہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بھئی آپ مالک ہیں، آپ کا گھر ہے، لیکن آپ کے گھر میں آپ کا بھی حکم نہیں، اس گھر میں کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ ارے تو بچوں پر باپ کا بھی حکم نہیں چلے گا، بیوی پر شوہر کا بھی حکم نہیں چلے گا، جس نے اپنا گھر بنایا اس کا بھی نہیں چلے گا، جس نے اپنا آفس بنایا اپنے آفس میں اس کا نہیں چلے گا۔ اس کا کیوں نہیں چلے گا؟ بھائی باہر والے کا حکم نہیں چلے گا۔ اسی طرح جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب العالمین ہے، اس کا تو حکم چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ کسی اور کا حکم چلنا یہ ہے بدترین غلامی۔ اب ہم جائزہ لیں، ہم پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اور جتنے لوگ اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں سب دھوکے میں، کوئی آزاد نہیں ہوتا۔ اللہ کی بندگی سے بھاگتا ہے انسان، وہ نفس کی بندگی کرتا ہے، وہ شیطان کی بندگی کرتا ہے۔ سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، انسانوں، آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے اس کا عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری بندگی کرو گے، یہ ہے سیدھا راستہ۔ بندگی سے باہر کوئی نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی کی بندگی تو کرنا ہے، یا خالق کی بندگی یا مخلوق کی بندگی، یا اللہ کی بندگی یا نفس اور شیطان کی بندگی۔ اور پھر جب نفس اور شیطان کی بندگی ہوتی ہے تو شیطان اتنوں کی بندگی کراتا ہے، اتنوں کی بندگی کراتا ہے کہ انسان بندگی کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور جب خالق کا بندہ بنتا ہے مخلوق کی بندگی سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا حقیقی یقین عطا فرمائے۔ آخرت کا جو کچھ بھی آخرت کے سلسلے میں بتلایا گیا وہ سب حق ہے، جب وقت آئے گا تو سب نظر آ جائے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ساری حقیقتیں سب کو نظر نہیں آتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کو کسی کو نظر نہیں آتی، ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی حقیقتیں آنکھوں سے نظر آتی تھی اور کانوں سے ایسی آوازیں سنائی دیتی تھی جو عام ایمان والوں کو نہ نظر آتی تھی نہ سنائی دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم مجھے جو باتیں معلوم ہیں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہارا یہ حال ہو کہ تم اپنے گھروں میں نہ رہ سکو، تمہیں کھانا اچھا نہ لگے، تمہیں اپنے بستر اچھے نہ لگیں، تمہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہ لگے، تم اپنے گریبان پھاڑ کر کے روتے پیٹتے جنگل میں چلے جائیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یقین ہے اگر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں تو اللہ تم کو بھی قبر کے اندر کے حالات اس طرح دکھا دیں جیسے اللہ نے مجھے دکھائے ہیں۔
جیسے اللہ نے مجھے دکھائے ہیں ایسے اللہ قبر کے اندر کے حالات تمہیں بھی دکھا دیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر تم قبر کے اندر کے حالات دیکھ لو گے تو تم ڈر کی وجہ سے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تمہارے مردے گھروں میں پڑے پڑے سڑ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نہیں دکھاتے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر زمانے میں اس امت میں ایسے لوگ رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اس قسم کے حالات دکھا دیتے ہیں، لیکن اس قسم کے حالات کو دیکھنے کے لیے بڑے تحمل کی ضرورت ہے۔ جن کو تحمل ہوتا ہے ان کو دکھا دیتے ہیں، بعض وقت اگر تحمل کی کمی ہوتی ہے تو آدمی کا حال برا ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ڈاکٹر نور احمد صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ ان کے ایک دوست تھے، وہ بھی ڈاکٹر تھے سرکاری اسپتال میں۔ وہ ڈاکٹر صاحب جو ان کے دوست تھے، ان کے سسر صاحب ایک بڑے دولت مند تاجر تھے اور اللہ والوں سے ان کا تعلق تھا۔ کراچی میں ایک خاتون تھی، بڑی نیک متقی خاتون، عالمہ فاضلہ تھی، ایک مدرسہ چلاتی تھی۔ تو وہ صاحب جو ڈاکٹر نور احمد صاحب کے دوست کے سسر تھے، وہ ان کے مدرسے کا تعاون کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ خاتون جب اخیر عمر میں بہت بیمار ہو گئی تو ان کے علاج کا سارا خرچ وہ برداشت کر رہے تھے حاجی صاحب۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، وہ کسی اور شہر میں تھے، جب انتقال ہوا تو حاجی صاحب وہاں تشریف لائے، قبرستان میں گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ دوسرے دن بھی گئے، تیسرے دن بھی گئے، اور وہاں سے واپس آئے تو ان کا یہ حال ہو گیا کہ نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، بس ہر وقت رو رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے دوست ڈاکٹر نور احمد صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے خسر صاحب کا عجیب حال ہو گیا ہے، میرے گھر میں ہیں، کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہر وقت رو رہے ہیں، آپ ذرا چلیے ان کو کچھ سمجھائیے۔ گئے، جا کے سمجھایا بھائی کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اصل میں میرا تعلق تھا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور فرمایا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو کشف القبور کا ایک وظیفہ سکھایا تھا، یعنی ایسا وظیفہ جس کے ذریعے سے قبر کے اندر کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ کہ یہ جو خاتون تھیں بڑی نیک تھیں، بڑی متقی تھیں، میں ان کے ایصال ثواب کے لیے قبرستان گیا اور میں نے وہی وظیفہ کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کیا حال ہے، تو ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا۔ پورا باغ تھا جس کے اندر وہ کسی رانی کی طرح آرام سے بیٹھی تھی اور بس نعمتیں ان کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں دیر تک ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا۔ دوسرے دن گیا اور پھر میں نے وہی وظیفہ کیا اور پھر دیکھا، بڑا دل خوش ہوا۔ میں نے بس تیسرے دن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے سوچا ذرا باقی قبرستان میں دیکھوں کیا حال ہے۔ جو میں نے باقی قبروں کی طرف توجہ کی تو اکثر قبروں میں آگ بھری ہوئی تھی اور ایسی ایسی آوازیں آ رہی تھیں، ایسے لوگ تڑپ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ بس اس کو دیکھنے کے بعد سے میں بتلا نہیں سکتا میرے دل کا کیا حال ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے نہ پانی اچھا لگ رہا ہے، بس میں استغفار کر رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے ایک دن تو مجھے بھی قبر میں جانا ہے، میرا کیا ہوگا؟ اب آپ بتلائیے، یہ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو، یہ سب دیکھنے کے بعد کون کھا سکتا ہے، کون پی سکتا ہے اور کسے کچھ اچھا لگ سکتا ہے؟ بس وہ روتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور ایک آدھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جنہوں نے سکھایا تھا وہ وظیفہ، ان کے اندر اتنا تحمل تھا، ان کے اندر اتنا نہیں تھا کہ وہ عام طور سے یہ وظیفہ کر سکیں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا، ورنہ جب بھی ہم قبرستان میں جاتے اگر قبرستان کے سارے حالات نظر آتے تو دنیا اجڑ جاتی۔ اللہ اس دنیا کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، حکمت ہے کہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نہیں کھولتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتا، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو نظر آتا ہے، اور وہ جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنا بتاتے ہیں، ورنہ خود پیے رہتے ہیں، اندر برداشت کرتے ہیں۔ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موت آتی ہے اور دنیا والے جب سمجھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، حقیقت میں اس دن آنکھیں کھلتی ہیں۔ جس دن یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہوئیں، حقیقت میں اس دن آنکھیں کھلتی ہیں۔ اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے،
لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاءت كل نفس معها سائق وشهید، ہر ایک کو اللہ کے پاس اس طرح حاضر کیا جائے گا کہ دو فرشتے ہوں گے، ایک اسے کھینچ کے لا رہا ہوگا، ایک گواہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، موت کے بعد اس سے کہا جائے گا تم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے نا، تم نے اس کو فراموش کیا ہوا تھا، بس تمہیں تو اپنا کاروبار، اپنا آفس، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنی گاڑی، اپنا یہ اپنا وہ، اسی میں ایسا دل لگا ہوا تھا کہ تمہیں مرنے کا خیال بھی نہیں آتا تھا، بلکہ مرنے کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے تھے تو یہ لگتا تھا ہاں اس کا انتقال ہوا، میرا تھوڑی ہوگا، مجھے تو ابھی یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، کتنے لمبے لمبے پروگرام ہوتے ہیں۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ فكشفنا عنك غطاءك، ہم نے پردہ ہٹا دیا۔ فبصرك اليوم حديد، آج تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی۔ روح کے نکلتے ہی بعض لوگوں کے انٹرویو میں نے دیکھے سنے، انہوں نے کہا جیسے ہی ہم اپنے جسم سے باہر نکلے تو ہمیں لگا ہمیں چاروں طرف ایک ساتھ نظر آ رہا ہے۔ ایک انسان کو سامنے نظر آتا ہے، یا دائیں طرف دیکھ سکتا ہے یا بائیں طرف دیکھ سکتا ہے، سیدھے بیٹھ کر کے پیچھے کی طرف تو نہیں دیکھ سکتا، ادھر منہ کر کے بیٹھے تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، دائنی طرف کی ایک حد ہوتی ہے کتنی دیر دیکھ، اور جب وہ دائنی طرف دیکھ رہا ہے تو بائیں طرف نہیں دیکھ سکتا، جب وہ بائیں طرف دیکھ رہا ہے تو دائنی طرف نہیں دیکھ سکتا، جب وہ آگے دیکھ رہا ہے تو دائیں اور بائیں نہیں دیکھ سکتا۔ انٹرویو دینے والوں نے کہا کہ ہمیں وہاں لگ رہا تھا ہم چاروں طرف ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کا بیان۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے پردے ہٹا دیے ہیں، تمہاری آنکھیں کھول دیے، آج تو نگاہیں بہت تیز ہو گئی ہیں، آج تو سب کچھ نظر آ رہا ہے تمہیں، لیکن وہاں جا کر سب کچھ دیکھ کر فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہاں ہمیں اللہ کے بیان پر یقین ہو جائے، ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں لیکن اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں، قرآن کی آنکھوں سے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اعتماد کریں، اللہ کے کلام پر اعتماد کریں، اللہ کے بیان پر اعتماد کریں، اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگیں۔ ہر شخص اپنی آخرت کی تیاری میں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ میرے دوستو، زندگی کو گناہوں سے خالی کرنے کا اس کے سوا دوسرا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ اسی کے لیے اپنے بڑوں سے رابطے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کے لیے معمولات کی پابندی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ گناہ ہے، ہم اپنے بڑوں سے کیسے بتلائیں؟ کوئی ضروری نہیں بتلانا، بس کہنا مانے بندہ، اللہ کو یاد کرے، اپنا رابطہ مضبوط رکھے اور اللہ سے خوب دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سب خالی کر۔ جب اس رابطے کی برکت سے اور معمولات کی برکت سے جتنا آخرت کا یقین بڑھتا جائے گا، صرف اپنی محنت سے سب کچھ نہیں ہوتا، محنت ساتھ میں بزرگوں کی دعا اور توجہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو جتنا دل میں آخرت کا یقین بڑھتا جائے گا، زندگی خود بخود گناہوں سے خالی ہوتی جائے گی، پھر ہر کام صرف اللہ کے لیے ہوتا جائے گا، خود بخود اخلاص آ جائے گا، ریاکاری ختم ہو جائے گی، اپنی بڑائی نکل جائے گی۔ کیسی بڑائی؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا جس کو یقین ہو جائے وہ اپنے کو بڑا کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور اپنے کو بڑا سمجھنا اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں ہو سکتی انسان کی۔ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا عاجز ہے، اتنا بے بس ہے۔ آپ دیکھیں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ اس دنیا میں ہمارے قدم کے نیچے بھی موت ہے، سر کے اوپر بھی موت ہے، پیر کے نیچے ایسے لاوے کھول رہے ہیں ہر وقت کہ اگر زمین پھٹ جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، اوپر سے ہر وقت پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اگر درمیان سے اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، جو چھتری بنائی ہوئی ہے اللہ نے زمین کے اوپر کی فضا میں، اگر اللہ اس چھتری کو ہٹا دے تو اتنی پتھروں کی بارش ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ ایک صاحب نے لکھا اور بالکل درست لکھا کہ فرض کر لو گہرے سمندر میں، جو گہرے سمندر ہوتے ہیں ان کی موجیں، ہماری مسجد کچھ نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی موجیں، ایسی خطرناک موجیں اٹھتی ہیں گہرے سمندر میں، طوفان کی حالت میں۔ ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ہے، اور اس لکڑی کے ٹکڑے پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی زندگی کتنے خطرے میں ہے۔ اللہ کی قسم، اس زمین پر ہر انسان کی زندگی اس سے زیادہ خطرے میں ہے
اللہ ہمیں بچا رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں، اللہ حفیظ ہیں، اللہ علیم ہیں، اللہ رقیب ہیں، اللہ ہماری نگرانی کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، اللہ ہم کو بچاتے ہیں۔ اور پھر یہ جو فطری حالات ہیں، ان کے علاوہ شیطانوں کی پوری فوج کی فوج ہے، خبیثوں کی ایسی فوجیں ہیں جو ہر وقت ہم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، تب جا کر ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ ہم ہر وقت اتنے محتاج ہیں اللہ کے، اور اتنی محتاجگی کے باوجود کوئی اپنے کو بڑا سمجھے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں، اس سے بڑا نادان کوئی۔ اسی لیے جس کے اندر بڑائی ہوتی ہے اس کی عقل کی اور ذہن کی صلاحیتیں ختم ہو جائے، اس لیے کہ وہ جان بوجھ کے بے وقوف بن رہا ہے، تو پھر اس سے عقل مندوں والا کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا، وہ غلط فیصلے کرتا ہے، وہ بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے، وہ صرف اپنی تعریف کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور اس کے تعریف کرنے والے لے جا کر کے کسی گھڑے میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے وہ کبھی اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ بندہ بن کر رہتا ہے، وہ عاجز بن کر رہتا ہے، وہ چھوٹا بن کر رہتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، جو بڑا بنتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتے ہیں، جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے عزت دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو سب کی نگاہوں میں بڑا بناتے ہیں، اور جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو سب کی نگاہوں میں گرا دیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی یہ یقین عطا فرمائے، آپ کو بھی یہ یقین عطا۔ اس کے لیے خوب محنت کرنے کی اللہ توفیق عطا، اپنا سب کچھ لگا دینے اور کھپا دینے کی اللہ توفیق عطا۔ خوب محنت کریں اور خوب اللہ سے معافی مانگے، خوب رو رو کر مانگے، اللہ مجھے اچھا انسان بنا دیجیے، اللہ مجھے شریف انسان بنا دیجیے، اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا دیجیے، اللہ مجھے اپنا یقین عطا فرما دیجیے، اللہ آخرت کا یقین عطا فرما دیجیے، اور اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرمائیں، آپ کو بھی عطا فرمائیں۔ اب انشاءاللہ سچے دل سے توبہ کو تازہ کریں گے، توبہ کے کلمات پڑھیں گے، اور یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم ایک نئی زندگی بنائیں۔ دنیا کے حالات بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہیں، اس وقت اللہ کی طرف سے سخت ترین فیصلے ہیں، جس کو اللہ بچائیں گے وہی بچے گا، اور صرف مخلص کو اللہ بچائے گا۔ جو مخلص نہیں اندر سے، چاہے وہ جتنے بڑے بڑے دین کے کام کر رہا ہو، مفلس ہے، مفلس۔ اللہ مفلس بننے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں مخلص بنائے، مخلص بن کر کام کرے تو کافی کامیابی ہوگی، ورنہ دیکھنے میں بڑے بڑے یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ نہ بیٹھ کر کرنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ چل پھر کر کرنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ قلم گھسنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ قدم گھسنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ زبان چلانے سے کچھ ہوتا ہے، نہ دین کی جو ظاہری محنتیں ہیں وہ محنتیں اور بڑی بڑی مدتیں اور بڑے بڑے عرصے، کچھ نہیں ہوتا اگر اخلاص نہیں ہو تو، اگر اللہ کے لیے نہیں ہو تو۔ اللہ ہمیں کامل اخلاص نصیب فرما دے۔ ان دعاؤں، ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ صبح شام کی تسبیحات پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور روزانہ تھوڑا وقت فارغ کرنا چاہیے خالص اللہ کی یاد میں کھو جانے کی۔ صبح و شام تھوڑا سا وقت نکال کر کے کم از کم 15-20 منٹ نکالیں، اس کے بعد جتنا زیادہ ہو اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن کم از کم 15-20 منٹ نکالیں۔ اور یہ 15-20 منٹ نکالنے سے باقی دوسرے کاموں کا نقصان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیتے ہیں، دوسرے کام اور آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں، وقت میں برکت دیتے ہیں۔ جیسے صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ سارے کام بنا دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کو یاد کرنے کے لیے جب وقت نکالا جاتا ہے تو اللہ وقت میں برکت دیتے ہیں، دوسرے کام آسانی کے ساتھ ہوتے ہیں۔
تھوڑی دیر مراقبہ کیا کریں۔ عام طور سے ایسی مجلسوں میں جو مراقبہ بتلایا جاتا ہے وہ ہمارے سلسلے کا پہلا سبق ہوتا ہے، اس کے بعد جو لوگ تسلسل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے حالات بتلاتے ہیں تو پھر ان کو آگے کے اسباق بتلائے جاتے ہیں۔ 35 اسباق ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، 35 اسباق مکمل کرنے کے بعد تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی تکمیل کرا دے، اللہ سب کو اپنی سچی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ کوشش کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رہے۔ جب ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رہے گا تبھی انشاءاللہ یہ کیفیت نصیب ہوگی کہ پھر ڈر لگے گا اگر میں نے غلطی کی تو اللہ دیکھ رہے ہیں میرا کیا ہوگا، اللہ کے پاس حساب دینا ہے میرا کیا ہوگا، یہ تبھی ہوگا۔ اور جب ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رہے گا تو شیطان وسوسے نہیں ڈال سکے گا۔ پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو تجربہ ہوگا، آپ بازار جائیں گے اپنا کام کر کے آ جائیں گے، کسی نامحرم پر آپ کی نظر نہیں پڑے گی۔ آپ گھنٹوں ایئرپورٹ پر رہیں گے، ایئرپورٹ سے زیادہ عریانیت اور بے حیائی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی۔ آپ گھنٹوں ایئرپورٹ پر رہیں گے انشاءاللہ، اگر دل اللہ سے لگانے کی مشق کر لی ہے تو آپ کو ایسا لگے گا میں اکیلا ہوں، یہ خیال ہی نہیں رہے گا یہاں کوئی اور بھی ہے۔ اس کے بغیر آدمی کیسے گناہ سے بچ سکے؟ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے، اللہ ہمارے دلوں کا حال اچھا نہیں ہے، اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرما دیجئے، اللہ زندگیوں کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر دیجئے۔ اللہ عمر کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا ہے، اللہ عمر کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا، اللہ بالوں کی سیاہی ختم ہو گئی، بال سفید ہو گئے، دلوں کی سیاہی اب تک نہیں ختم ہو سکی، اللہ دلوں کی سیاہی بھی ختم فرما دے۔ اللہ روزانہ ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، اب تک ہم نے مرنے کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، اللہ فضل فرما دیجیے۔ اللہ کچھ بھی تو نہیں جائے گا، نہ گھر ساتھ جائے گا، نہ کارخانے جائیں گے، نہ آفس جائے گا، نہ گاڑیاں جائیں گے، نہ ہمارے ووٹر ساتھ جائیں گے، نہ سپورٹر ساتھ جائیں گے، نہ جھک جھک کر سلام کرنے والے ساتھ جائیں گے، نہ منہ پر ہماری تعریف کرنے والے اور پیٹھ پیچھے جڑیں کاٹنے والے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے، اللہ کوئی بھی تو ساتھ نہیں جائے گا۔ اللہ ہم ہوں گے، ہمارا ایمان ہوگا، ہمارے اعمال ہوں گے، اللہ ایمان اور اعمال کی کوئی تیاری نہیں کر پائے، دھوکے میں زندگی گزر گئی ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرما دیجئے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجئے، اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ عمر میں، علم میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائیے، ایمان میں برکت عطا فرمائیے، صحت اور عافیت نصیب فرمائیے، اللہ عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیے، اور اللہ آخری سانس تک ہماری ساری طاقتیں قوتیں سلامت رکھیے، اور جب موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کی کیاری بنا دیجئے، ہم سے پہلے جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ جو ایمان کے ساتھ جا چکے، جو مرد جو عورتیں، جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا دیجئے، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا دیجئے، اللہ دنیا میں ہم چاہتے ہیں ہماری کمزوریاں کو کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ قیامت کے دن ہماری کمزوریاں سب کے سامنے کھل جائیں گی،
ماں باپ بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، شاگرد بھی ہوں گے، استاد بھی ہوں گے، جاننے والے نہ جاننے والے، اولیاء کرام، انبیاء کرام، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود پروردگار عالم اللہ۔ اللہ اس رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، یہی ہمارا اعمال نامہ ٹھیک کر دیجئے اللہ، جو کمزوریاں ہیں، جو غلطیاں ہیں انہیں معاف فرما دیجئے اللہ، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے اللہ، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے اللہ، ہمیں ایسا صاف ستھرا عمدہ نامہ اعمال نصیب فرمائیے جس کو ہم خوشی خوشی دوسروں کو دکھائیں، دوسروں سے ہم کہیں ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ آؤ آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو، دیکھو مجھے قیامت کا یقین تھا اس لیے میں نے تیاری کی تھی اللہ، ایسا یقین ہم سب کو نصیب فرما دی اللہ، سب کو چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی اللہ، سب کو یہ یقین نصیب فرما دیجئے اللہ، ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ، سب کو ناکامی سے بچا دیجئے، سب کو کامیابی نصیب فرما دیجئے اللہ، دشمنوں کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے اللہ، فتنہ اللہ، سازش کرنے والوں کی سازشوں سے حفاظت فرمائیے اللہ، آپ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے اللہ، آج تو سب کے دلوں کو روشن کر دیجئے اللہ، دلوں کو روشن کر دیجئے اللہ، دلوں کو چمکا دیجئے اللہ، سب کے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ، دلوں کو روشن کر دیجئے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، ہر وقت اپنی یاد، اپنا دھیان نصیب فرما دیجئے اللہ، ہر وقت اپنی یاد، اپنا دھیان نصیب فرما دیجئے اللہ، دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دیجئے اور ہم سب کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔